آج کی خواتین کے لیے جناب زینب کبریٰ ایک اسوہ، اسے انگریزی میں کہا جاتا ہے رول ماڈل، سبحان اللہ، بے شک عربی میں قرآن کی روح سے کہا جاتا ہے اسوہ حسنہ، یا اردو میں سادہ زبان میں ترجمہ کروں تو مثالی کردار۔ بے شک بے شک، توجہ ہے لوگوں کی؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مثالی کردار ہیں، مثالی ہستی ہیں۔ کئی مرتبہ لوگ سوچتے کہتے نہیں وہ تاریخ میں ایک بہت بڑا کردار گزرا ہے تو آج ہمارے لیے مثال کیسی؟ میرا نظریہ یہ ہے کہ جناب زینب کبریٰ صرف خواتین کے لیے نہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تمام مؤمنین اور مؤمنات کے لیے اسوہ، بے شک بے شک بے شک۔ بلکہ عقیدہ یہ ہے میرا کہ صرف مؤمنین اور مؤمنات کے لیے نہیں، صرف اہل ایمان کے لیے نہیں، بلکہ تمام اہل اسلام کے لیے، بے شک بے شک بے شک بے شک یہ بھی مثال کردار، بے شک بے شک، بلکہ صحیح معنی میں صرف اہل اسلام کے لیے نہیں، جو بھی انسانیت کو مانتا، تمام انسانیت کے ماننے والوں کے لیے اگر اسوہ حسنہ ہیں۔ 21ویں صدی میں جو ظلم کی صدی محسوس ہو رہی ہے، جب سے یہ صدی شروع ہوئی ہے ایک بھی دن جنگ کے بغیر نہیں گزرا، دہشت گردی کے بغیر نہیں گزرا، تو اب جہاں پوری دنیا میں جنگ ہو رہی ہے مسلسل، جب سے 21ویں صدی شروع ہوئی تو اس صدی میں تمام انسانیت کے لیے ظلم کے خلاف سب سے بڑی آواز جناب زینب کبریٰ۔ میں کربلا کے پورے واقعے کو چند الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ، بلکہ ایک مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے ذہن میں نہیں، میں نے مثال یہاں پہلے پیش کی ہے، کہاں پیش کی ہے، آج سارا دن ریکارڈنگ دے رہا ہوں، بولتا رہا ہوں، آواز تھوڑی سی پریکٹس ہو، اسی حساب سے میں نے وہ 13 رجب کے لیے جشن ریکارڈ کر رہے تھے تو جتنے ہو سکتا تھا ریکارڈ کروا کے آیا ہوں ابھی۔ انہوں نے کہا تھا ہم صرف 5 ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو جتنے بہرحال بول سکا بولا ہوں، آپ سارا دن بولتا رہا ہوں تو اس لیے تھوڑا گھر میرا جتنا ساتھ دے گا پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، سادہ سی مثال ہے، سب کے ذہنوں میں آ جائے گی، تھوڑی سی توجہ رکھیے گا۔ اگر ایک ٹرین کا ٹریک ہو، الفاظ میں انگریزی کا سہارا لے لوں گا نوجوانوں کے لیے خاص طور پر، ریل کی پٹری بچھی ہو اور کوئی دہشت گرد آئے، کوئی ٹیررسٹ آیا، وہ کہے کہ بھی میں یہ ٹرین کی پٹری کاٹ دیتا ہوں تاکہ یہ جو ٹرین ہے یہ بھی تباہ ہو جائے، جو سوار ہے وہ بھی تباہ ہو جائے، وہ سب کے سب ہلاک ہو جائے، تو وہ آئے اور آ کے ٹرین کی پٹری کاٹ۔ آج کے دور کی مثال دے رہا ہوں۔ اب چند افراد آئے، وہ کہیں بھی ٹرین بہت تیز آ رہی ہے، وقت نہیں ہے کہ ہم بہت لمبا چوڑا منصوبہ بنائیں کہ ٹرین کو بچا سکیں، جو سوار ہیں انہیں بچا سکیں، تو کیا کیا جائے کہ ان سب کو بچایا جائے؟ تو ان میں سے ایک کہے گا کہ بھی دیکھو میں ٹریک کے اس طرف کھڑا ہو جاتا ہوں جہاں تک ٹریک ہے، پٹری ہے، تاکہ جب یہ ٹرین آئے تو مجھے بچانے کی کوشش کرے گی۔ میں شاید نہ بچ سکوں لیکن میری وجہ سے یہ ٹرین بھی بچ جائے گی، جو سوار ہے وہ بھی بچ جائے گا، اور وہ ساتھ میں کہہ جائے، وہ جو ساتھ میں لوگ ہیں ہم سے کہہ جائے کہ دیکھو میں تو شاید نہ بچوں لیکن یہ جو سوار ہے نا ان سب کو بتا دینا میں نے خودکشی نہیں کی، ان سب کو بتا دینا میں نے خودکشی نہیں کی ہے، میں نے اپنی جان قربان کی ہے ان سب کو بچانے کے لیے، ٹرین کو بچانے کے لیے، جو سوار ہیں ان سب کو بچانے کے لیے میں نے قربانی پیش کی۔ تو جہاں تک ہو سکے ان سب کو بتا دینا، پیغام پہنچا دینا میں نے خودکشی نہیں کی ہے، میں نے ان کی جان کو بچایا، میں نے ٹرین کو بچایا۔ مثال میں تطبیق بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایک مثال ہے، اب میں تطبیق کروں گا، جسے کہتے ہیں ٹو امپلیمنٹ، اب میں تطبیق کر رہا ہوں، آپ کے سامنے امپلیمنٹ کروں گا۔ ٹرین اسلام، سوار مسلمان ہے، وہ جو پٹری کو کاٹنے والا تھا وہ یزید تھا، جو تاریخ میں دہشت گرد تھا جس نے پٹری کو کاٹا وہ یزید، جس نے جان قربان کی اسلام و مسلمانوں کو بچانے کے لیے وہ حسین۔ جنہوں نے جان
جان قربان کی وہ حسین ابن علی، کہ میں اپنی جان قربان کر رہا تاکہ اسلام بھی بچے مسلمان، اور کہا آپ پیچھے رک جائیں تاکہ ان کو بتا سکے میں نے خودکشی نہیں کی۔ جنہیں پیچھے چھوڑ گئے پیغام پہنچانے کے لیے وہ جناب زینب و سید سجاد۔ عزیزان گرامی، اب یہ جو پورا نظام ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ جناب زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم اقبال نے کہا ہے کہ تاریخ اسلام صرف فارسی کا شعر ہے ان کا، 2 باب صرف 2 باب ہیں، 2 چیپٹرز کا نام ہے اسلام، صرف 2 چیپٹرز کا نام ہے، ایک ہی حسین رقم کر دیگری زینب۔ ایک باب کو جناب سید الشہداء نے لکھا ہے اور دوسرے باب کو جناب زینب نے رقم کیا، یہ علامہ اقبال نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں جناب زینب کون ہے۔ جناب سید الشہداء سے متعلق بہت زیادہ ہمارے یہاں مجالس ہوتی ہیں، جناب زینب سے متعلق مصائب میں زیادہ ہوتی ہیں، فضائل میں بہت کم۔ تو آج میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں بی بی کے کچھ فضائل، اگر سننا پسند۔ جناب زینب کبریٰ سے متعلق ہمارے اکثر شیعہ علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ بی بی معصومہ، اور میرا بھی یہ اعتقاد ہے، میرا ایمان ہے کہ جناب زینب معصومہ ہے۔ دیکھیں آپ کا کیونکہ اکثر کا تھا، اس لیے آپ لوگوں نے تو بڑے آسانی سے سن لی، اب جن کا نہیں ہوگا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا کہ دلیل کیا ہے۔ ہر بات دلیل سے، شیعہ اسے کہتے ہیں جو بات دلیل سے کرتا ہے، ہر بات پہ دلیل ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، جناب سید سجاد کا جملہ ہے، جب جناب زینب نے مسئلہ پوچھا، سید سجاد خیموں میں آگ لگ گئی ہے، مسئلہ فقہی بتا دیجئے، ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا کہ باہر چلے جائیں؟ سب کے ذہنوں میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو ہے، سب آنکھوں میں آنسو ہے، سب کے ذہنوں میں ہے نا شام غریبہ۔ اور وہاں پہ جناب زینب نے مسئلہ پوچھا تو امام سجاد نے فوراً جواب دیا، امتی پھوپھی جان، انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ۔ پھوپھی جان آپ ایک ایسی عالمہ ہیں جن کو کسی نے تعلیم نہیں دی۔ عزیزان گرامی، جو سوائے خدا کے کسی اور سے کچھ نہ سیکھتا ہو اسی کو معصوم کہا جاتا ہے۔ رسول خدا کی عصمت کی دلیل کیا؟ کہ کوئی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، کافر و مشرک بھی، کہ رسول خدا کسی کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، پتہ نہیں بات پہنچا پایا۔ پیغمبر اسلام نے کسی کے سامنے زانو تلمذ ادب نہیں کیا، کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے کہ مجھے کچھ سکھا دو، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ آج تک مسلمان شک میں پڑے ہوئے، جب سیکھا نہیں تھا اس کا مطلب ہے معاذ اللہ ان پڑھ تھے، اگر بات پہنچ رہی ہو۔ مسلمان آج تک شک کرنے کہ مجھے پڑھا کسی کے پاس نہیں، اس کا مطلب ہے معاذ اللہ ان پڑھ رہے ہوں گے، جب سیکھا ہی کچھ نہیں تو پھر کیا جانتے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، علم کے لیے سیکھنا ضروری نہیں ہے، کچھ علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں۔ علم لدنی اسے کہا جاتا ہے من لدن، اللہ کی طرف سے جو ہو، وہ علم جو اللہ کی طرف سے سکھایا گیا، جو اللہ سے سیکھا ہوا آتا ہے وہ دنیا سے نہیں سیکھتا۔ اس مقام پہ چوتھے امام فرما رہے ہیں، اگر عام کوئی آدمی کہتا تو کچھ نہ ماننے کی ضرورت تھی، لیکن چوتھے امام جو نص معصوم، نص رسول خدا، عصمت کبریٰ کے مالک ہیں، حجت خدا ہیں، منصوص من اللہ ہیں، چوتھے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں پھوپھی اماں آپ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہی ہیں، آپ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہی ہیں، آپ تو ایسی عالمہ ہے جسے کسی نے تعلیم نہیں دی، علم لدنی کی مالک، آپ علم لدنی کی مالک ہے۔ میں صرف علم سے متعلق بی بی کے چند جملے پیش کروں گا۔ علم لدنی کی چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ جانتی ہوں مسئلہ، بی بی جواب کیا دیتی ہیں آگے دیکھیں، کیونکہ عصمت پیش کر رہی ہے نا بات کو، کہ مسئلہ میں بھی جانتی ہوں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن دنیا کو سکھا رہی ہوں حجت خدا کا مقام کیا ہے۔ جب امام موجود ہو تو اپنی طرف سے اجتہاد نہیں کرنا چاہیے، اجتہاد امام کی غیر موجودگی میں ہے۔ بات پہنچی، سارے اجتہاد کے دروازے بند ہو جائیں گے جب امام تشریف لے آئے۔ اجتہاد وہاں ہوتا ہے جب معصوم نہ ہو، کہ معصوم اگر تشریف رکھتے تو وہ کیا کرتے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ تو کہا میں دنیا کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ امام وقت کا مقام کیا، جب وہ موجود ہو ان سے پوچھا جائے، وہاں پہ ذاتی رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر یہ میں بات پہنچا پاؤں۔ حضرات گرامی، امام خود چوتھے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ جانتی ہوں، اور چھٹی ہمیں جملہ
اکثر اوقات میں نے ممبروں سے سنا شام کی زندان سے متعلق، لیکن میں نے جو خود کتابوں میں پڑھا ہے وہ شام غریبہ سے متعلق، کہ خود چوتھے امام فرماتے ہیں کہ شام غریبہ میں جہاں کسی کا صحیح ذہن کام نہیں کر سکتا تھا، اتنے مصائب گزر گئے تھے، میں نے اس شام غریبہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی پھوپھی کو تہجد پڑھتے تھے، اس حالت میں تہجد پڑھتے دیکھا ہے۔ شام غریبہ میں بھی میری پھوپھی نے تہجد کی نماز قضا نہیں کی۔ عزیزان گرامی، اب آپ ایک جملہ سنتے ہیں، میں دوبارہ کیا کروں، میں بہت زیادہ مجبور ہوں کہ بی بی کے مصائب ہی کے جملے آ رہے ہیں بار بار، لیکن میں یہ دوبارہ فضائل پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ نے ایک جملہ ممبروں سے، میرے سے بھی سنا ہوگا، میں بھی بہت زیادہ پڑھتا ہوں اور دوسروں سے بھی بہت سنا ہوگا، کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جناب تو جیسے پہنچتی ہیں تو وہاں پہ بھی خطبہ دے رہی ہیں، جب خطبہ دیتی ہیں تو آپ نے سنا نا کہ امیر المومنین کے ایک صحابی نابینا ہو گئے، ایک آنکھ میں تیر لگا جمل میں اور دوسری آنکھ میں صفین میں، مولا کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے جمل و صفین میں دونوں آنکھیں ان کی شہید ہو گئی۔ اب دونوں آنکھیں سے دیکھ نہیں پاتے تھے لیکن سن سکتے تھے، دربار مسجد میں موجود ہے، دربار ہم کہتے ہیں، میں ابھی میرا آج کا سوشل میڈیا میں جملہ چل رہا ہے کہ اگر اہل بیت کی توہین ہو تو وہ مسجد نہیں دربار ہے، اور اگر فضائل اہل بیت بیان ہو تو وہ دربار نہیں مسجد ہے۔ اب جناب زینب کبریٰ مسجد کوفہ میں ہے، اس نے مسجد کوفہ میں بنایا تھا، آپ نے شاید سن رکھا، اور وہاں پہ اس نے ایک مرتبہ اعتراض کیا، اس نے کیا کہا، جملہ یہ ہے کہ جب جناب عبداللہ مکفوف کہتے ہیں کہ جن کی دونوں آنکھیں نابینا ہو گئے، حضرت عبداللہ مکفوف جناب امیر کے اصحاب میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں کلام کر رہا ہے؟ علی کی شہادت کو 20 برس سے زیادہ ہو چکے، سن رکھا نا آپ نے جملہ، یہ آپ نے مجھ سے بھی سنا اور سے علماء سے بھی ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں ایک تحلیل پیش کر رہا ہوں، ایک انالیسس پیش کر رہا ہوں، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے۔ کیا مطلب؟ آیا بی بی کی آواز اتنی بھاری تھی جیسے مولا امیر المومنین کی آواز؟ توجہ ہو، نہیں، جناب امیر سے متعلق ملتا ہے جب بات کرتے تھے جیسے شیر گرجتا ہو، جناب زینب کی آواز بہت دھیمی تھی۔ یہ حضرت عبداللہ مکفوف کیا کہہ رہے ہیں جو دیکھ نہیں پا رہے؟ کہا یہ کون ہے جو لہجہ علی میں کلام کر رہا؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آواز ملتی ہے، لہجہ علی میں کلام کر رہا، وہ جو نہج البلاغہ کا معیار ہے۔ یہ کون بی بی ہے جو نہج البلاغہ کے معیار سے کلام کر رہی ہے؟ بات پہنچی ہے، کون ہے جو علی کے لہجے میں کلام کر رہا ہے؟ وہ جو فصاحت و بلاغت ہے نہج البلاغہ۔ عزیزان گرامی، آج کی بیٹیوں کے لیے، آج کی بہنوں کے لیے، آج کی میری بیٹیوں کے تمام کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کلام جب ہماری علامت ہے، تشیع کی علامت ہے۔ دنیا جب ہمارے متعلق بات کرتی تھی کہتے تھے شیعوں سے بات نہ کرنا، ان کا بچہ بولنا جانتا، ان کے گھر کی کنیزیں تک بولنا جانتی ہیں، کہ ایک ادنا سی کنیز حجاج ابن یوسف، کس کی کنیز؟ چھٹے امام علیہ السلام کی، حسنیہ نام تھا، جس نے حجاج کو مناظرہ ہرا دیا۔ پتہ نہیں توجہ ہے، حجاج کو پتہ چلا کنیز ہے چلے امام کی، تو فوراً بحث کرنے لگا، کہا کہ بھئی میں مناظرہ نہیں سناؤں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کہا کہ تو کیا عقیدہ رکھتی ہے؟ مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ تیرا عقیدہ یہ ہے، کنیز سے بحث کر رہا ہے کیونکہ اسے جانتا ہے یہ شیعہ۔ کہ مجھے لوگوں نے بتایا تیرا عقیدہ یہ ہے کہ علی سارے صحابہ سے افضل تھے۔ سبحان اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ حجاج کہہ رہا کس سے؟ کہ بھئی کنیز سے۔ کہا کہ مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ تو یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ علی تمام صحابہ سے افضل تھے، تیرا یہ عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تجھے کسی نے غلط بتایا، صحابہ نہیں، میں رسول خدا کو چھوڑ کے علی کو سارے انبیاء سے افضل اس نے کہا میں تو صحابہ ہی پہ ناراض تھا، اب اگر تم نے کہا انبیاء سے افضل، دلیل دے نہیں تو تیرا سر قلم کروا دوں۔ کہا پھر اگر جان کی امان پاؤں دلیل پیش کروں؟ کیا بتا دلیل کیا؟ کیا قرآن سے ثابت کروں؟ قرآن سے ثابت کیسے کرے گی؟ تو انہوں نے دلیل جتنی آیات پڑھی قرآن سے ثابت کیا، کہا آدم نے یہ
اور جناب امیر کا یہ تو تمام کے تمام انبیاء سے ایک مرتبہ پیش کیا، کہا کہ جناب یوسف نے سب انبیاء علیہ السلام کو قرآن سے آیات پیش کر کے جناب امیر کی دلیل دی۔ عزیزان گرامی، ہماری 21ویں صدی میں ہمیشہ علامت یہ رہی ہے تشیع کی کہ بولنا جانتے ہیں، اور چھٹے امام کی حدیث بھی یہی ہے کہ جنتیوں کی چند علامتیں ہیں: خوش اخلاق ہوں گے، بولنا اچھا جانتے ہوں گے، سیرت و کردار اچھا ہوگا۔ تو بولنا علامت ہے تشیع کی، تو ہماری تمام بیٹیوں کے لیے جناب زینب کبریٰ کا کردار واضح ہے، جہاں مردوں پہ پابندی ہو وہاں خواتین بول کے بتائیں۔ آج شام میں اگر پابندی ہے تو ہماری مسورات جواب دیں گے، آج اگر عراق میں پابندی ہو تو مسورات جواب دیں گے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ عراق میں کربلا میں وہ ایک خاتون ابھی نجف اشرف میں، کربلا میں نجف میں علماء، بڑے بڑے علماء کہہ رہے تھے، مشاہدین وہ کہنے لگے کہ یہ خاتون، اس کے کہا کہ 6 بیٹے شہید ہوئے، یہ چھوٹے بیٹے کی لاش ہے۔ 6 بیٹے تھے، 6 کے 6 سامرا لڑنے کے لیے بھیجے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ عراقی شادیوں کے اندر خاص آواز خواتین بلند کرتی، شادیاں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ مجھے وہ آتی نہیں اور ممبر کی وجہ سے میں کر لی ہوں، ایک خاص آواز بناتے ہیں، وہ جنازہ دفنانے کے بعد وہ آواز باقاعدہ جو شادی کی ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ آواز بجانے لگی، آواز اس طرح سے شور مچانے لگی۔ تو لوگ سارے علماء کہنے لگے شاید پاگل ہو گئی، 6 بیٹے جنازے اٹھانا ماں کے لیے بڑا مشکل کام۔ تو سب کہنے لگے بھئی اس کا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئی ہے۔ تو اس نے فوراً کہا نہیں آغا سید، میں پاگل نہیں ہوئی ہوں، میرا دماغ پورا کام کر رہا۔ کہا پھر یہ آپ خوشی کی علامت جنازے پہ؟ کہا میں دنیا کو خوش ہو کے بتا رہی ہوں، مجھے ناز ہے میں جناب زینب کی کنیز ہوں۔ میں نے بی بی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے امام وقت کے حفاظت کے لیے بیٹے 2 ہی تھے، اگر زیادہ ہوتے تو زیادہ بیٹے قربان کرتے۔ کہا بی بی نے کہا میں نے دونوں بیٹے قربان کر دیے امام وقت پہ، آج کے امام پہ وقت پڑا تھا، میرے 6 بیٹے تھے، میں نے 6 قربان کرنے کے بعد آج خوشی یہ منا رہی ہوں کہ بی بی میں آپ کی سیرت پہ عمل کر رہی ہوں، بی بی میں آپ کی کنیز ہوں۔ میں خوش اس بات پہ ہوں، آج بڑے بڑے علماء، آج بڑے بڑے مرد اتنی قربانیاں پیش نہیں کر سکتے جتنی ہماری مستورات پیش کر رہی ہیں۔ میں اگر پتہ نہیں بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا رہا ہوں، تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا، چلیں گے کچھ دیر۔ محمد آل محمد بلند دیکھیں میں تو پورا دن بولتا رہا ہوں، اس لیے میں نے پھر بھی آپ سے پہلے کہہ دیا کہ میرا اگر گلا تھوڑا ساتھ نہ دے تو میرا کہ پورا دن میں نے آج تقریر آج جانے گرامی آپ جناب زینب کبریٰ کس کس مقام پہ علم میں جب کوفے آئی ہیں تو جناب امیر کی موجودگی میں جناب امیر سے خواتین نے کہا کہ مولا ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو کہا میری بیٹی کے پاس اپنی مسئولات کو بھیج دیا۔ تو ان کی گھر کی خواتین آنے لگی تو کہا جناب زینب کبریٰ کیسا پڑھاتی ہے؟ مردوں نے پوچھا کہ علی کی بیٹی۔ کہا ہے بہت کم سن، لیکن جب بیان کرتی ہیں تو لگتا ہے علی بول رہے ہیں۔ کہا تفسیر میں حدیث میں دونوں میں بی بی کو اتنا تسلط ہے، لگتا ہے قرآن انہی پہ نازل ہوا، حدیث نبوی انہی کے لیے کہی گئی تھی۔ پتہ نہیں توجہ ہے؟ مرد کہنے لگے بھئی تم لوگ ایسی باتیں کر رہی ہو، تو مولا نے کہا کہ یہ میری بیٹی زینب ہے۔ مولا نے فرمائی میری بیٹی۔ جب آغوش میں لیا تھا نا جناب رسالت میں آپ نے تو پوچھا یا علی کیا نام رکھا؟ کہا یا رسول اللہ کبھی میں نے اور فاطمہ نے آپ پہ سبقت لی ہے، حسن کا نام آپ نے رکھا، حسین کا نام آپ نے رکھا، اس بچی کا نام بھی آپ رکھیں گے۔ تو جناب رسالت میں آپ نے پہلے دیکھا، چوما، بہت پیار کیا، اس کے بعد جناب امیر کو دیکھنے کے بعد کہا ہاں دہی زینو، اب نہیں پہنچا سکا، کہا یہ اپنے باپ کی زینت ہے، زینو اب کہتے ہیں باپ کو، زین کہتے ہیں زینت کو، زین العابدین، عابدوں کی زینت، علی جیسے باپ کی جو زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ کیسے جناب امیر کی زینت بنی کہ جب عبید اللہ اپنے دربار کے جناب زینب کبریٰ گئیں عبید اللہ ابن زیاد بنون کے دربار میں تو وہاں پہ خطبے سے بتایا میں علی کی بیٹی، علم سے بتایا میں علی کی بیٹی۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا صبر کیا کہ اب صبر مجھ سے پوچھتا ہے یا علی اور کتنا صبر کیجئے گا، میں نے صبر کو ہرا دیا۔ جناب امیر کہتے ہیں جناب زینب وہ
جناب زینب کبریٰ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں سب سلام کر کے کہے گا. یہ انبیاء جہاں پہ رک گئے اس سے آگے آپ نے منازل طے کی. یہ صبر ہے جناب زینب. یہ جناب انبیاء، اگر حضرات انبیاء کو دیکھیں، میں آج تقابل پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہیں. میں کیا کروں، دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں کہ آپ داد بھی دے رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ایسا کہ بڑے بڑے انبیاء درباروں میں گئے. بڑے بڑے انبیاء دربار، جناب ابراہیم، جناب خود جناب اسماعیل، اور خود جناب یوسف، حضرت زکریا، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، پتہ نہیں ہیں یا نہیں آپ کو. جناب ابراہیم علیہ السلام کس کے دربار میں گئے؟ نمرود کے. جناب موسیٰ گئے فرعون کے. ہیں نا لوگ؟ تو کتنے بڑے بڑے انبیاء دربار گئے، لیکن کسی بھی نبی کا دربار میں جانا ایسا نہیں جیسا جناب زینب کا. آئے میں پیش کروں. اب میں جانتا ہوں کہ بھی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن میں فضائل ہی پیش کر رہا ہوں. مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. دیکھیں، رسول خدا کا بڑا مشہور و معروف فرمان حدیث نبوی ہے، شیعہ سنی تمام کتابوں میں آئی ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر. سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا. پتہ نہیں بات پہنچی. ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد. بڑا مشکل کام ہے. مولا کا نام بعد میں مکمل ہوتا تھا اور سب پہلے قلم کر دیا جاتا تھا. یہ تو آپ بڑا آسان ہے. آج آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، آل سعود کچھ بھی نہیں ہے جو تاریخ میں ظلم ہو چکا ہے. بڑے بڑے ظالم گزرے، بڑے بڑے ملعون گزرے. ایسا نہیں گرامی، اب کتنا کتنا ظلم ہوا. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ کلمۃ الحق، حق بات کو بلند کرنا ظالم و جابر کے سامنے سب سے بڑا جہاد ہے. تلوار سے لڑنا سب سے بڑا جہاد نہیں. توجہ ہو سارے مجمع کی میرے ساتھ. سب سے بڑا جہاد ہے کلمہ حق بلند کرنا. یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں. جناب زینب سے بڑی مجاہدہ کوئی نہیں. بی بی نے کس مقام پہ کلمہ حق بلند کیا کہ جہاں یزید جیسا ظالم، جہاں ہر بی بی پناہ لے رہی ہے، بڑا مشکل کام تھا، اس مقام پہ جناب زینب کبریٰ بی بی کلام نہیں کرنا چاہتی. میں پیش کر رہا ہوں، چند جوڑے سن لیجیے کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ یزید مخاطب ہو رہا تھا، بار بار بیویوں سے پوچھتا تھا آپ کون ہیں، یہ بیوی کون ہے، یہ بیوی کون ہے. جب بار بار مخاطب ہوتا تھا تو اس وقت یہ ہے نا، میں سجاد کہتے ہیں کہ کس بات سے سب سے زیادہ اذیت ہوئی. کا یزید علی کی بیٹیوں سے مخاطب ہو کے نام پوچھتا تھا. تو اب امام سجاد علیہ السلام کے لیے بہت مشکل ہے. تو اس مقام پہ ہر بیوی جناب زینب کی پشت پہ پناہ لے. روایت میں ملتا ہے کہ بیویاں پناہ لے رہی. یہ وہی یزید ہے جناب عباس کو، جناب علی اکبر کو. اب کیا ہو رہا تھا کہ ساری بیویاں پناہ لیے ہوئے. یزید بار بار جناب زینب سے مخاطب ہوتا، کون ہے آپ؟ بیوی جواب نہیں دیتی. تجھے اس لائق نہیں سمجھتی تجھ سے کلام کرو. وہ کتنی بلندی پہ بیٹھا ہے، فوج موجود ہے، 700 کرسی نشین پتہ نہیں ہے یا نہیں. اس مقام پہ جناب علی علیہ السلام کی بیٹی ہیں تو کہا علی کی شیر دل بیٹی. نہیں میں کلام نہیں کروں گی، تیرا جواب نہیں دوں گی. تجھے اس لائق نہیں سمجھتی کہ تجھ سے کلام کرو. تجھے اس لائق نہیں سمجھتی کہ تیری بات کا جواب، تو کسی بھی طرح کی بات کرے تیرے سوال کا جواب دینا میں تجھے اس لائق نہیں سمجھتی. بھی جواب نہیں دے رہی اس کو. اب اس کا جواب نہیں دیتی. کیا کرتا ہے وہ؟ امام سجاد علیہ السلام خطبہ دینے لگے. اب بی بی اسے جب سلام لائق نہیں سمجھتی، کلام لائق نہیں سمجھتی، تو وہ خطبہ دینا تو مناسب نہیں تھا بی بی کا. پتہ نہیں توجہ ہے، وہاں بی بی کا خطبہ دینا مناسب نہیں تھا. تو پھر کیوں خطبہ دیا؟ جب امام سجاد کھڑے ہوئے، اس نے اشارہ کیا کہ انہیں بولنے مت دینا. بہت سے آگے سپاہی بڑے امام کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالا کہ آپ کو بولنے نہیں دیں گے. امام کو بٹھا دیا. اب جناب زینب نے دیکھا کہ امام وقت پہ پابندی ہے. امام وقت پہ پابندی ہے. جیسے جناب امیر پہ بی بی کے بابا پہ پابندی تھی، تو پھر جناب فاطمہ نے جہاد کیا. اگر بات پہنچ گئی، جناب زہرا دربار میں نہیں جانا چاہتی تھی، دیکھ رہی تھی امام وقت پہ پابندی ہے. تو سب سے پہلی راہ ولایت کی مجاہدہ جناب فاطمہ. راہ ولایت کی مجاہدہ کون کہتا؟ فدق مانگا تھا.